بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایک عرصے سے جو عدت کی مدت میں نکاح کی پروسیڈنگ عدالت میں زیر سماعت تھی اور جج صاحب نے جو فیصلہ دیا اس پہ چند معروضات آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ سیاسی وابستگیوں اور اختلافات سے بالاتر ہو کے اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ قرآن و حدیث، آثار صحابہ اور فقہائے کرام کی آراء کے متصادم و معارض ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکامات میں تبدیلی کی اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ۔ چنانچہ کتب سماویہ جو مختلف انبیاء کرام پہ مختلف اوقات میں نازل ہوئیں ان میں وہ تحریف کے مرتکب ہوئے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، نجی زندگی سے لے کر آئلی زندگی تک، اور آئلی زندگی سے معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، حدود و قیود، نکاح، طلاق، مصاہرت، بکارت، حلت، حرمت، تمام مسائل میں قرآن پاک اور احادیث اور اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ عدت کا جو مسئلہ ہے مدت کا، وہ ان مسائل میں شامل ہے جس میں قرآن پاک کے واضح احکامات موجود ہیں اور قرآن پاک کی واضح تصریحات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جس خاتون کا خامد فوت ہو جائے، قرآن پاک نے اس کی عدت بیان کی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 ماہ 10 دن وہ اپنی عدت گزارے گی۔ جس خاتون کو خامد نے طلاق دے دی، آگے پھر اس کی صورتیں ہیں، اگر تو اس کو سائیکل آتے ہیں پھر بھی عدت قرآن میں بیان کی ہے، اور اگر نہیں آتے پھر بھی بیان کی ہے، اگر وہ حاملہ ہے پھر بھی قرآن نے بیان کی ہے، اور اگر اسے سائیکل آتے ہیں تو پھر بھی قرآن نے اسے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ طلاق دے دی خامد نے اور خاتون کو پیریڈز آتے ہیں، ایام آتے ہیں، حیض آتا ہے، سائیکل آتے ہیں، جو آپ سمجھ لیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ خاتون 3 حیض اپنی عدت گزارے گی۔ اور جس خاتون کو وضع حمل ہے، خامد نے طلاق دے دی، تو یہ بھی ایک لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر خاتون کو حمل ہے تو اسے طلاق نہیں ہوتی۔ یہ غلط ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اس کی عدت میں اختلاف ہے کہ عدت جو ہے وہ کتنی ہوگی۔ تو قرآن نے بیان کی ہے ان یضعن حملہن، کہ وضع حمل اس کی عدت ہے۔ اور جو خاتون عائسہ ہے، جسے ایام نہیں آتے عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس کی عدت بھی قرآن پاک میں ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، 3 ماہ وہ عدت گزارے گی۔ اور جو غیر مدخولہ ہے، جس کی رخصتی نہیں ہوئی، اس کی عدت بھی قرآن پاک میں ہے کہ اس پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ تو اب بشریٰ بی بی کا جو معاملہ ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ خاتون کی عدت بیان کی ہے، اگر تو وہ خلا یافتہ ہے یا مطلقہ ہے، تو ان کی عدت قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس نے 3 حیض گزارنے ہیں، 3 حیض گزارنے ہیں۔ تو وہ حیض جو ہے وہ 3 ماہ میں آ سکتے ہیں، 2 ماہ میں آ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے۔ عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، اس کا انحصار اس خاتون پہ ہے۔ اور یہ معاملہ خاتون کا ذاتی ہے، یہ اس کے پرسنل معاملات میں سے ہے، اور وہی بیان کر سکتی ہے، اور اسی لیے شریعت نے اس کے بیان کا ہی اعتبار کیا ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ کو معتبر قرار دیا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معاملہ اس کا پرسنل ہے۔ کب ایام شروع ہوئے، کتنے دن آئے، کیسے آئے، اور کب ختم ہوئے، مرد اس پہ مطلع نہیں ہوتا۔ عورت یہ معاملہ جانتی ہے، اور اسی لیے شریعت نے عورت کے بیان کا اعتبار کیا ہے۔
اور قرآن پاک کی آیت پاک میں اس کا اشارہ بالکل واضح طور پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس میں وہ کسی چیز کو چھپائیں، یعنی کہ اگر وہ بیان کریں گی تو پھر بھی قضا اس پہ ہوگی، اور اگر نہیں کریں گی تو پھر بھی قضا اس پہ ہوگی۔ گویا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اس خاتون کے قول کا اعتبار ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں اس کی نظیر موجود ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون سے شادی کی اور ایک لونڈی بیچ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ دونوں نے میرا دودھ پیا ہے، یعنی کہ آپ رضائی بہن اور بھائی ہیں، لہذا آپ کا نکاح نہیں۔ معاملہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ آپ نے تینوں کو طلب کر لیا، لونڈی بھی آ گئی، میاں بیوی بھی آ گئے۔ تو آپ نے اس لونڈی کی بات کو تسلیم کیا اور میاں بیوی کی بات کو تسلیم نہ کیا، حالانکہ وہ باندھی تھی، آزاد عورت نہیں تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے بہن بھائی لگے رضائی۔ تو علماء کرام نے پھر اس سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ چونکہ معاملہ رضاعت کا تھا اور رضاعت کو وہ خاتون ہی جانتی ہے کہ اس نے کس کو دودھ پلایا، کب پلایا، کوئی مرد اس سے مطلع نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا اور اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور اس پہ پھر بہت سارے مسائل متفرع کیے علماء کرام نے۔ تو میرا تعلق نہ تو پی ٹی آئی سے ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی شناخت اور پہچان ہے۔ شریعت نہ تو جج قدرت اللہ صاحب کی ہے، نہ کسی وکیل کی ہے، نہ کسی لیڈر کی ہے۔ شریعت ہے اللہ کے پیارے محبوب کی، اور معاملہ شریعت کا ہے۔ تو میں نے ایک بشرا بی بی صاحبہ کا کلپ سنا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھیں، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں سم ٹائم اتفاقی طور پہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میری عدت مکمل ہو گئی اور پھر میں نے نکاح کیا۔ جو خاتون ویڈیو میں یہ بات کہہ رہی ہے، یقیناً اس نے جج صاحب کے سامنے بھی کہی ہوگی۔ اس کے بیان کے بعد جج صاحب کا گواہوں پہ انحصار کرنا یہ شریعت کے قانون سے کھلا کھلواڑ ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ عدت کی مدت کے اندر نکاح ہوا ہے اور یہ بات درست بھی ہو، پھر بھی فیصلہ ان کا غلط ہے اور شریعت کے متصادم ہے۔ اس پہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ خداداد پاکستان میں اور اس کے قانون میں یہ بات درج ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو پاکستان میں وہ طاقتیں جو ہر 3 سال بعد عوامی منتخب نمائندوں سے کھلواڑ کرتی ہیں اور انہیں گھر بھیجتی ہیں، اور آج پاکستان دنیا کی ناکام ترین ریاستوں کی صف میں کھڑا ہے، وہ یہ کھلواڑ جاری رکھیں۔ لیکن اب میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے انتقام اور عداوت کی بنیاد پہ شرعی قوانین سے کھلواڑ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، کہ آپ جو ہے وہ اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ تو اس ضمن میں میری تمام علماء کرام سے التماس ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور ایک جامع فتویٰ اس پہ صادر فرمائیں۔ شرعی عدالت میں چیلنج کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، مائیں، یہ اسلام کی نگاہ میں اور ہماری جو مشرقی روایات ہے ان میں سانجھی ہوا کرتی ہے۔ جج صاحب نے نہ صرف اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا بلکہ ہماری جو روایات ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حال پہ رحم کرے اور ہمارے اداروں پہ رحم کرے۔ والسلام۔